انتخابات کے حوالے سے آج نیوز کی بھرپور کوریج جاری ہے۔ مختلف شہروں میں مختلف وارڈز میں آج نیوز کے نمائندے موجود ہیں۔ ہمیں اپڈیٹ کریں گے طارق خان، جبکہ آپ کو بتائیں کہ جنید کراچی سے موجود ہیں، وسیم حیدرآباد سے موجود ہیں، کاشان آوان پشاور سے ہمارا ساتھ دیں گے، عدیل سرفراز چکلالہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ جی جنید، یہ بتائے گا کہ اس وقت تمام کراچی کے کنٹونمنٹ میں پولنگ کا عمل کیسا جا رہا ہے صبح سے؟ اس سے پہلے ہم بات کریں جنید سے، لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ طارق خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طارق خان، آپ بتائے گا کہ اس وقت لاہور میں صورتحال کیا ہے انتخابات کی؟ جی، لاہور میں 2 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں جن میں کل 20 نشستیں ہیں اور 269 امیدواران کے درمیان مقابلہ ہے۔ والٹن بورڈز میں جو وارڈ نمبر 7 ہے وہاں پہ کینڈیڈیٹ صداقت محمود بھٹی ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے باعث وہاں کے انتخابات جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں۔ کل 5 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں جو حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 5 بجے جو ہے وہ 8 بجے شروع ہوا، جو 5 بجے تک جاری رہے گا، اور اس دوران جو سیکورٹی ہے اس کے فرائض جو ہے پولیس جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، جبکہ رینجر جو ہے اس حوالے سے گشت کر رہی ہے ان علاقوں میں، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کے بنا پر وہ وہاں پر پہنچ جائے گی۔ لیکن اس وقت پورا کنٹرول جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے۔ اگر لوگوں کا ٹرن آؤٹ دیکھیں تو کیونکہ لاہور میں صبح سے ہی بارش جو ہے وقفے سے جاری رہی، اور لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ووٹنگ کا تھوڑا سا اس میں خلل پیدا ہوا بارش کی وجہ سے، اور اس وقت ٹرن آؤٹ جو ہے کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں، کیونکہ اتوار کا روز ہے۔ تو لاہور میں نارملی روٹین جو لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور پھر وہ ناشتہ بھی باہر کرتے ہیں، تو یہ بھی خاص طور پہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ ضرور پڑے گا اس الیکشن پہ، کیونکہ ابھی بہت ٹائم پڑا ہے اور ابھی 12 بجے ہیں۔ تو آج تک گریجولی امید کی جا رہی ہے کہ مزید لوگ بھی باہر آئیں گے۔ نارملی اگر ہم ٹرن آؤٹ دیکھیں تو تقریباً 60% کے قریب امید کی جا رہی ہے کہ شاید اس کے قریب جو ٹرن آؤٹ ہے وہ رہے اور انتخابات جو ہے اس کا مرحلہ جاری ہو۔ اگر ہم پارٹی پوزیشن کی بات کریں تو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ تمام نشستوں پہ یہ امیدواران جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی ہے اس نے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، مسلم لیگ کاف نے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جماعت سے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں۔ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ کہاں کس وقت کیا پوزیشن ہوگی اس وقت قبل وقت کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن 2 اہم پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، ان میں کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ طارق خان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ہم رخ کرتے ہیں پشاور کا۔ پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے کاشان آوان نے۔ کاشان آوان، کیسا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں پشاور میں، اور اس وقت آپ کون سے وارڈ میں موجود ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں وارڈ 3 میں موجود ہوں، اور اگر وارڈ 3 کی بات کی جائے تو 12 سب سے بڑا وارڈ ہے یہ۔ 12 امیدوار ہیں یہاں پر، مختلف سیاسی جماعتوں کے، آزاد بھی اس میں پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ووٹ بھی یہیں پر رجسٹرڈ ہیں۔ 9600 ووٹ یہاں پر رجسٹرڈ ہیں اس وارڈ کے لیے۔ پورے پشاور کی اگر ہم بات کریں تو 5 وارڈ ہیں اس کے، اور 5 وارڈوں پر 4 جو پولیٹیکل میجر پارٹیز ہیں ان کا مقابلہ ہے، جس میں حکمران جماعت پی ٹی آئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ صبح سے 8 بجے سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، سموتھلی ہے، لیکن سست روی کا شکار ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں یہاں سے بالکل عقب میں میرے فوڈ اسٹریٹ ہے، میں وہاں سے آ رہا تھا تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ رش دکھائی دے رہی تھی۔ تو لوگوں سے جب میں نے دریافت کیا کہ ووٹ آپ کیوں نہیں کاسٹ کر رہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، ہم آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد ہی پولنگ سٹیشنز کا رخ کریں گے۔ تو یہاں پشاوریوں کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ وہ تھوڑا لیٹ ہی اٹھتے ہیں چھٹی کے دن۔ لیکن اس وقت جس پولنگ سٹیشن میں موجود ہوں یہ کینٹ کا نمبر 1 کینٹ اسکول ہے۔ یہاں پر 2 پولنگ سٹیشنز ہیں، اور 2 پولنگ سٹیشنز میں 8 پولنگ بوتھ ہیں۔ 8 پولنگ بوتھ پر ابھی تک 211 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا سست روی کا شکار ہے پولنگ کا عمل۔ لیکن جو انتخابی گہما گہمی ہے وہ بہت عروج پر ہے۔ اسی اسکول کے باہر جو سڑک ہے وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کی اپنے آفیسز بنے ہوئے ہیں، جہاں سے وہ اپنے ووٹرز کو، ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ووٹرز ہوتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، پرچیاں بنا کر دی جاتی ہیں اور ان کو پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملہ بھی موجود ہے، سموتھلی پولنگ کا عمل بھی جاری ہے، لیکن سست روی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے کاشان، یہاں پر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پشاور میں ایسے وہ کون سے پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کو حساس قرار دیا گیا ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ صبح سے اب تک کی کیا صورتحال رہی ہے؟
دیکھیں اوورآل اگر پشاور کی بات کی جائے تو یہاں پر 5 جنرل نشستیں ہیں اور 5 وارڈز ہیں. تو ان 5 وارڈز کے لیے 27 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جس میں 14 مردوں کے اور 13 جو ہیں وہ خواتین کے ہیں. یہ پورا کا پورا کینٹ جو ہے یہاں پر پورے پشاور میں جو کینٹ میں انتخاب ہو رہا ہے اس میں 500 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. خواتین کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈی پولیس بھی تعینات ہے. ہر پولنگ بوتھ کے پاس کے باہر کھڑی ہے. ہر آنے والے جانے والے بندے کو چیک کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اس کا شناختی کارڈ اوریجنل شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے تب ہی اسے اندر جانے دیا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے حساس پولنگ سٹیشنز کی بات کی تو یہاں پر حساس پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ کم ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر اس وجہ سے ہیں کہ یہ کینٹ ہے اور یہاں پر ٹھیک ہے. کاشان امان آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. بالکل کاشان آپ سے بھی مزید بات کریں گے. چکلالہ کی صورتحال سے لوگوں کے اس وقت ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں. چکلالہ وارڈ نمبر 7 میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کارکنوں میں جھگڑا ہوا ہے. وارڈ نمبر 7 میں خواتین پولنگ اسٹیشن میں پولنگ کا عمل روک دیا گیا ہے. نون لیگ پی ٹی آئی کی خواتین کے جھگڑے کے باعث پولنگ روکی گئی ہے. چکلالہ وارڈ نمبر 7 میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کارکنوں میں جھگڑا ہوا ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں. آج نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عدیل سرفراز کیا معاملہ ہے یہ؟ ایک تو پولنگ کا عمل صبح سے کیسا رہا اور خاص طور پر وارڈ نمبر 7 میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ہم موجود ہیں اس وقت وارڈ نمبر 10 میں جہاں پر پولنگ کا عمل کافی سموتھلی چل رہا ہے اور پرامن انداز میں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل ہی جو وارڈ نمبر 7 ہے وہاں پر ایک پولنگ سٹیشن کے اندر پولنگ کو روک دیا گیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو خواتین وارڈ ہے یہ وہاں پر جو خواتین تھی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی ان کا کچھ جھگڑا ہوا ہے. اس جھگڑے کی بنیاد پر پولنگ کے عمل کو عارضی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ روک دیا گیا ہے جو کہ کچھ دیر کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جاری ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر سے. یہاں پر آپ سے کچھ دیر قبل جو ڈپٹی کمشنر ہے راولپنڈی کے انہوں نے بھی دورہ کیا ہے وارڈ نمبر 10 سمیت مختلف جو راولپنڈی کے حلقے ہیں کنٹونمنٹ کے وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہے اور ہم نے ان سے بات بھی کی ہے. اور اس حوالے سے بات جب سوال کیا گیا ان سے کہ پرامن انداز میں ہو رہے ہیں یا جھگڑے بھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر کافی زیادہ پرامن انداز میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ایسے ہی سموتھلی شام تک جاری رہیں گے. دوسری جانب ہم نے جب ان سے میڈیا کی اوپر پابندی کے حوالے سے سوال کیا کیونکہ یہاں پر جنڈا چیچی کے ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر جہاں پر دانیال چودھری مسلم نون کے جو امید رہنما ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے تو میڈیا کو ان کا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے فوٹیج بنانے سے پولیس نے روکا تھا جس پر ہم نے ڈی سی سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیس نے اگر ایسا کچھ کیا ہے تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے لیکن جب میڈیا کو اجازت دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تو میڈیا کے لوگ اپنے کارڈز کے ہمراہ پولنگ سٹیشن میں جا سکتے ہیں اور فوٹیج کیپچر کر سکتے ہیں. اوورآل اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی جو چکلالہ کینٹ ہے یہاں پر ابھی تک جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے. قدرے بہتر ہے دیگر شہروں کی نسبت کیونکہ ایک تو چھٹی کا روز ہے دوسرا یہاں کا جو کراؤڈ ہے یہاں کا جو ووٹر ہے وہ کافی چارج نظر آ رہا ہے اور کافی ٹرن آؤٹ تو آ رہا ہے لیکن ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے وارڈ نمبر 7 کے حوالے سے جہاں پر خواتین کے جھگڑے کے باعث پولنگ روکی گئی ہے اس وقت یہاں پر کیا صورتحال ہے یہ بتائیے گا. یہ خواتین کا جو تھا یہ پولنگ اسٹیشن تھا تو یہاں پر جو ہے وہ کیا خاتون پولیس اہلکار تعینات نہیں تھی؟ جی بالکل پولیس اہلکار وہاں پر تعینات ہیں تاہم جو جھگڑا ہوا ہے وہ کیمپ آفس جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے باہر جو کیمپ آفس ہے وہاں پر کچھ جو ان کے مختلف جو اراکین ہیں مختلف جو ممبرز ہیں مسلم لیگ نون کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان کا جو خواتین ہے ان کا یہ جھگڑا ہوا ہے اور ووٹ کے اوپر جھگڑا ہوا ہے. کچھ خواتین اندر جانے دیا جا کچھ کو نہیں دیا جا پی ٹی آئی کی جو خواتین بالکل ہمارے ساتھ آج رہی آپ سے ہم رابطہ کریں گے. آپ کی آواز اس وقت ہمیں جو ہے صحیح سے نہیں آ رہی. کاشان امان کی طرف چلتے ہیں پشاور کا رخ کرتے ہیں. جی کاشان امان یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ پولنگ کا عمل جو ہے اس وقت اس وجہ سے سست روی کا شکار ہے کہ لوگ اس وقت ناشتے کر رہے ہیں اتوار کا دن ہے لیکن یہ بتائے گا کہ اس وقت اوور آل کنٹونمنٹ بورڈز میں کراؤڈ کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا بہت زیادہ موبلائز ہیں لوگ چارج نظر آ رہے ہیں لوگ؟
जी बिल्कुल क्राउड है मोनिस, वो बहुत ज्यादा चार्ज क्राउड हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वार्ड 3 है, और वार्ड 3 में मैं आपसे पहले भी बता चुका कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, सबसे ज्यादा वोटर्स और सबसे अहम हल्का वार्ड इसी को समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुक्मरान जमात और जो अवामी नेशनल पार्टी के बिल्कुल यंग नौजवान उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला कांटेदार है। यहाँ इस पोलिंग स्टेशन के बाहर जब हम देखते हैं सड़क पर तो जगह जगह कैंप्स बने हुए हैं, और वहां पर एक बहुत बेहतरीन हमें गहमा गहमी दिखाई दे रही है। सियासी जमातों के बिल्कुल करीब ऑफिसेज हैं, लेकिन वो हमें ये दिखाई दे रहा है कि वहां पर एक गहमा गहमी है, एक चार्ज लोग हैं, अपने वोटर्स को घरों से भी सुबह से ही हम देख रहे हैं कि निकाला जा रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वो लेट उठते हैं, नाश्तों के बाद ही आते हैं पोलिंग के लिए, लेकिन जो उम्मीदवार हैं और जो उनके हामी हैं वो अपने वोटर्स को घरों से निकालने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं काशान अमान आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शहर कायद का रुख करेंगे, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद जावेद। शहर कायद में इस वक्त आप कौन से वार्ड नंबर में मौजूद हैं, और इसके साथ ये बताइएगा कि सुबह से अब तक की क्या टर्नआउट रहा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंटोनमेंट बोर्ड मलीर के वार्ड 5 में। यहाँ पर जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है इंतखाबी मुहिम, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकले हैं। वार्ड नंबर 5 में टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 1500 है, जबकि अब तक वोटर्स जो है 250 वोट कास्ट कर चुके हैं। बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन के अमले को, क्योंकि वोटर्स जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी जो है अपने कैंप्स लगा रखे हैं, वहां पर भी जो है कोई गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हबीबुर रहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरताश मोहम्मद हैं, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इबादुर रहमान जो है वो उम्मीदवार है। वैसे तो यहाँ पर ज्यादातर जो है लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अतराफ का इलाका, क्योंकि जिला मलीर है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का खासा स्टेक होल्ड है, तो इस वजह से जो है उनके वोटर्स जो है यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से भी और जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों की जानिब से भी कि वो इस सीट को निकाल लेंगे। अभी तक जो है यहाँ पर टोटल 250 वोट कास्ट हो सके हैं। जी अच्छा काशान, जिस तरह से आप बता रहे हैं जुनेद के लोग नहीं निकल रहे, तो क्या तवक्को की जा रही है यहाँ के लोगों? आज इतवार भी है, हमने दीगर शहरों में देखा तो दीगर रिपोर्टर्स हमें यही बता रहे हैं कि लोग इतवार की वजह से भी थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहे हैं। बाहर निकल के पहले वो नाश्ता करते हैं, उसके बाद पोलिंग बूथ का रुख करेंगे। क्या यहाँ पर भी अब सेकेंड हाफ में देखा जाएगा कि हो सकता है कि यहाँ पर टर्न आउट बढ़ जाए? जी बिल्कुल, कराची का मूड जो है वो दूसरे कराची के जो दूसरे शहर हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो इतवार के रोज 1 बजे के बाद ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं। इस वक्त यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस और रेंजर्स का जो है एहलकार तैनात किए हुए हैं, जो कि हर शख्स को जो है चेक कर रहे हैं और उसके बाद वोट डालने की इजाजत दी जा रही है। असल कौमी शनाख्ती कार्ड जो है लाना लाजमी करार दिया गया, उसके बगैर किसी भी वोटर को जो है वो इस वक्त वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ताहम यहाँ पर जो जिला मलीर के अंदर हम देख रहे हैं कि दूसरे पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है ये पोलिंग का अमल। जी ठीक है जुनेद, ये बताएगा कि कुल शहर कायद के अंदर कितने वार्ड्स हैं, उसके साथ ये बताएगा कि कितने जो हैं वो वार्ड्स हैं जिनको हसास करार दिया गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 17 से 18 वार्ड ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। वहां पर अमला भी डिप्लॉयड किया गया है। ताहम कराची में जो 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वहां पर इस वक्त इलेक्शन जारी है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर कंटोनमेंट बोर्ड फैसल, यहाँ पर भी जो है इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। और वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अभी तक किसी नाखुशगवार वाकये का रिपोर्ट जो है वो नहीं हुआ है। ताहम लोग अपने घरों से बाहर बहुत सुस्त रवि के साथ निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने में ताखीर कर रहे हैं। अच्छा जुनेद, जिस तरह से हम कराची की अगर पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो काफी चेंज आया है इसमें गुज़िश्ता 5 सालों में, और खासतौर पर अगर हम गुज़िश्ता 2-3 सालों में नजर दौड़ाएं तो इस इलेक्शन पर भी उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वैसे पाबंदी लगा रखी है
کہ کوئی بھی امیدوار چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو اس کے ساتھ جو ہے ارکان اسمبلی یا کسی قسم کے جو ہے اسمبلی کے آفیشیلز اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کہیں کہیں ہمیں ان کے رہنما جو ہے وہ نظر آئے جو کہ الیکشن کمپین میں اس وقت بھی حصہ لے رہے ہیں اور ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم الیکشن کمیشن نے ان تمام لوگوں کو نوٹسز بھی کیے, ان کو کہا ہے, ان کو پابند کیا ہے کہ وہ حلقوں سے باہر نکلیں اور اس انتخابی عمل کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلنے دیں. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جہاں میں موجود ہوں یا میرے پیچھے آپ پیپلز پارٹی کا کیمپ دیکھیں گے, یہاں پر کارکنان تو موجود ہے لیکن کسی قسم کا کوئی رہنما موجود نہیں ہے, چاہے وہ ارکان قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی, کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. تاہم پولیس اور رینجرز اس بات کا خیال رکھ رہی ہے کہ کوئی بھی ارکان قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کسی بھی کیمپ کے اطراف میں یا پھر پولنگ اسٹیشن کے اندر وزٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس کو روک رہے ہیں اور ان کو اس حلقے سے جو ہے وہ باہر ٹھیک کر ہے. رہے ہیں. جنید جاوید آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. حیدرآباد کا رخ کریں گے. حیدرآباد سے ہمیں جوائن کیا ہے وسیم خان نے. وسیم خان, اس وقت حیدرآباد میں کیا صورتحال ہے, کیا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں, بتائیے گا. آج वसीम खान आपको आवाज आ रही है? बोर्ड के इलेक्शंस हो रहे हैं. गालिबन वसीम खान से हमारा राब्ता बहाल है. बताएं कि हैदराबाद में भी तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड में इस वक्त जो है इंतखाबात का अमल जारी है. सुबह 9 बजे से ही इलेक्शन शुरू थे. जी वसीम खान, आप बताइएगा कि इस वक्त हैदराबाद में सूरत हाल क्या है? वोटिंग का रेशो इंतहाई कम है. ताहम जो पसमानदा इलाके हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, जिनमें कच्चा किला, मुमताज कॉलोनी और लतीफाबाद नंबर 12 शामिल हैं, उनमें वोटिंग का रेशो निस्बतन ज्यादा है. मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा किला में वाक़े खवातीन के एक पोलिंग स्टेशन में, जहाँ पर 1600 वोटर्स का इंदराज है और इस वक्त तक 300 के करीब वोट जो है वो डाले जा चुके हैं. इसका मतलब ये है कि अब तक भी जो है जो पोलिंग का रेशो है वो 25% भी नहीं हो पाया है. जो शहर के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर कायम पोलिंग स्टेशंस में इंतहाई कम टर्न आउट देखने में आ रहा है. इंतहाई कम लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं. लेकिन ताहम हम ये कह सकते हैं कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के जो लोग हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो मौजूद हैं. बाज़ जगहों पर सैकड़ों की तादाद में, कहीं दर्जनों की तादाद में. ताहम जो ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें लोगों का इतना रश दिखाई नहीं दे रहा. लोगों का जो वोटिंग टर्न आउट है वो इंतहाई कम है. इस वक्त भी तवक्को ये की जा रही है कि 3 बजे के बाद हो सकता है कि वोटिंग टर्न आउट. बिल्कुल वसीम, हमें तफसीलात बता रहे हैं कि टर्न आउट इस वक्त कम है, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि थोड़ा वक्त गुजर जाए, सेकंड हाफ में देखा जाएगा कि लोग पोलिंग बूथ की तरफ आएंगे, क्योंकि आज इतवार का दिन भी है. शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम नुमाइंदगान का. हमें पाकिस्तान भर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे. तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया.